السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر انتخابی جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پہ پہنچ چکی ہیں. ہر طرف ہمیں انتخابی جو مہم ہے اس میں مصروف نظر آتے ہیں جو لوگ امیدوار اور ایون کارکنان بھی مختلف علاقوں میں اپنی اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. اور مزید جو چیزیں ہیں کہ کس طرح کے الیکشنز ہوں گے، کب تک ہوں گے، کیا ہوا، فردر اپڈیٹس کیا ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ LA29 مظفرآباد شہر سے آزاد امیدوار ملک علاؤالدین صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک کیا پوزیشن ہے، ان کی انتخابی مہم کہاں تک پہنچی، انہوں نے کیا کیا کیا، کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور آگے کی کیا ہوگی، کتنے پر امید ہے وہ. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید پوڈ کاسٹ میں. شکریہ کشمیر ڈیجیٹل. جی، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مظفرآباد شہر کے اندر سے، تو کیوں سوچا آپ نے، آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے، انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، سیاست میں آنا چاہیے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے نا، 44 ایئرز ہو گئے ہیں ہمارے یہ سسٹم کو، جماعتی سسٹم کو. الیکشن ہوتے ہیں، جمہوریت چل رہی ہے. اس عرصے کے دوران جو ہمارا سٹی ہے 1129 CT3، یہ دارالخلافہ ہے مظفرآباد کا. یہ حلقہ اس میں شمار ہوتا ہے. اس میں 2 یونین کونسل بھی شمار ہوتی ہیں، 36 وارڈ ہیں سٹی کی، میونسپل کارپوریشن کی. یہ اس پہ محیط ایک حلقہ ہے LA CT29 CT3. اس میں آج تک دیکھیں کوئی دارالخلافہ معیار کی کوئی روڈ بنی ہے، کوئی کسی قسم کا ہاسپٹل ہے اس اعلیٰ معیار کا، کوئی روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں آپ کیسا ہے، کار پارکنگ کوئی معاملہ حل ہے. جتنے چوراہے ہیں سڑکوں کے کوئی بھی قابل ذکر ہے. قسم کا ہمارے پاس فلائی اوور بن گیا نا، CMH فلائی جو اوور. فلائی اوور بنا ہے اس کو آپ چھٹا وزارت میں آئے گا تو وہ اس کو کمپلیٹ کرے گا. شاید وہ کرے نہ کرے، لیکن یہ ایک تحفہ ہے جو مسلم لیگ نون نے ہمیں آج سے 5 سال پہلے اپنے جاتے ہوئے عرصہ کے دوران 6 مہینے لاسٹ 6 ایئر میں یہ ہمیں تحفہ ڈونیٹ کیا تھا، جو ابھی تک پایا تکمیل تک نہ پہنچا. اس کا بھی سہرا نون لیگ اور آگے آخری جو وزارت میں ہمارے پیپلز پارٹی والے فیصل راٹھور صاحب، انہوں نے اس کو وزٹ کیا تھا. بلانگ کے 2 بڑے دعوے کیے تھے یار اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. 6 مہینے انہوں نے بھی انجوائے کیا اپنا. سیلفی حکومت رہی ان کی، کوئی پروگرس نہیں ہے، عملی گراؤنڈ بالکل خالی، کوئی ورک نہیں ہوا، لوگ مایوس ہیں. اسی مایوسی کی وجہ سے ہم نے الیکشن میں اس حلقے سے الیکشن کے لیے ارادہ کیا. لوگوں کی محرومیاں ہیں، اس میں بے روزگاری ہے اور ہر قسم کے معاملات میں خامی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. 44 سال ہو گئے ہیں، ادھر ہر روز آئے دن نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. سیوریج کا سسٹم ہے، صحت کا مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمارے سٹی کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا سٹی ہے. اس میں دیکھیں آپ، یہ کوئی روڈ کھلی دیکھیں، کار پارکنگ نہیں ہے. چاہے دفاتر میں جائیں یا کسی مارکیٹ میں جائیں آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی، کیونکہ تو پارکنگ پلیس ہی نہیں ہے. روڈ اتنا ہے کہ آیا دن 5 کلومیٹر کا فاصلہ جو طے کرنا ہوتا ہے منیمم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہ بھی اگر ٹریفک رکے نا متعطر چلتی رہے. چھوٹا سا شہر ہے، کنجسٹڈ ہو گیا ہے. اس میں کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہوئی، اس کی پلاننگ نہیں ہوئی جس کو ماسٹر پلان کہتے ہیں. آج سے زلزلے کو 20 سال ہو گئے. 20 سال پہلے ایک جائکا یوز لینڈ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا. اس میں لوگوں کو دی گئی تھی یار کہ شہر نئے سرے سے تعمیر ہوگا، ڈیولپ ہوگا، اس میں فلاں سہولتیں ہوں گی. ہر گاڑی جو ہے، ایمبولینس ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے، وہ ہر گھر کے آگے سٹینڈ کرے گی. لیکن شومی قسمت 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی گلی بڑی نہیں ہو سکی، کوئی روڈ نہیں ہو سکی، نہ کوئی سسٹم ہو سکا. مایوسی ہے، محرومی کے علاوہ اس حلقے میں کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. مظفرآباد سٹی کے مسائل کی بات آپ کر رہے ہیں، تو کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا حل ہے، کیا منشور ہے عوام کے لیے؟ کیا ہے کہ کس وجہ سے لوگ آپ کو سپورٹ کریں، آپ کو ووٹ کریں؟ دیکھیں میم، ہر سال کروڑوں کے، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں بجٹ ملتا ہے MLA کو، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے یا گورنمنٹ سے باہر ہے، اپوزیشن میں ہے. اس کو کروڑوں کے حساب سے روڈز کے بھی ملتی ہیں فنڈز، اور دیگر ہاسپٹلس کے بھی ملتے ہیں، اسکولس کے بھی ملتے ہیں. لیکن وہ روڈ پہ نظر نہیں آتے. بلنگ ہو جاتی ہے، پیمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن زمین پہ گراؤنڈ ریئلٹی میں وہ چیز نظر نہیں آتی. یہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تعمیر و ترقی نہ ہونے کا مین وجہ یہی ہے، یہ کرپشن ہے. یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. ابھی ایک اور پروجیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے، بیوٹیفیکیشن آف مظفرآباد کا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے پہ، یا سچویشن ایسی ہی رہے گی؟ دیکھیں میم، جیسا فلائی اوور کا کام ہے ویسا ہی یہ بھی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اتنے سست روی کو کیوں مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کسی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ایسے ٹیکنیشین نہیں ہے ہمارے پاس؟ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہاسپٹل میں جائیں، کوئی مریض جاتا ہے
پہلے اس کا ریفر فارم بنا ہوتا ہے, آپ اس کا ٹریٹمنٹ ادھر نہیں ہو سکتا, اس کا انسیڈنٹ ہوگا, اس کا میجر آپریشن ہوگا, یہ فیسلٹیز ادھر نہیں ہے. جبکہ ہم صحت عامہ کی دیکھتے ہیں کہ کتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمارے تعینات ہیں, کتنے سرجن تعینات ہیں جی, کتنے فلاں ڈاکٹر انستھیسیا کے ہیں, دوسرے تیسرے گائنی کے ہیں, لیکن آیا روز مسائل ہی بڑھتے رہتے ہیں. اس طرح ہیلتھ یونٹ اپنے ہماری 2 یونین کونسلز ہیں, اس میں بھی ہیلتھ یونٹس کا فقدان ہے. ہر روز ہم وزٹ کرتے ہیں, لوگ ہمیں مطالبے کرتے ہیں ادھر ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں, ادھر پانی کا ایشو ہے, 2 یونین کونسل میں بالکل پانی ہی نہیں ہے, گریٹر واٹر اسکیمیں ہی نہیں ہے 2 یونین کونسل میں, بالکل ہی نہیں ہے. جبکہ ہماری ایک سائڈ پہ ادھر مظفرآباد کا دریا ہے, دوسری سائڈ دریائے کنار ہے, ہمارے حلقے میں ملتا ہے, جس کو پترین پروجیکٹ کہتے ہیں کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کا پانی اپ لفٹ کر کے اوپر دیا جا سکتا ہے, لیکن ادھر پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہر بندہ ادھر پریشان ہے, چاہے روڈ ہے, روزگار ہے, بے روزگاری بھی اتنی ہے. کیونکہ ہمارے ادھر آپ کا ایکسٹینڈ کر دیا میں نے سوال کا جواب, کیونکہ جو کافی عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کوئی کارخانہ نہیں ہے, میرے ادھر کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگی ہوئی, کوئی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے, بڑی کو چھوٹی لو لیول کی بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ زیادہ گورنمنٹ امپلائی کی طرف کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتی ہے, فرض کریں ایک پوسٹ ہے, بندہ ایک افسر یا ملازم 6 مہینے کے اندر ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے, اس کو ادھر سے شفٹ کر کے دوسرے حلقے میں لے جاتے ہیں. وہ بندہ پھر جا کے ادھر ریٹائرڈ ہوتا ہے, جب ادھر سے ریٹائر ہوگا پوسٹ ادھر ویکنٹ ہو جاتی ہے, تو اس بندے کا کوٹا بن جاتا ہے, اس میں بھی ڈاک لگا دیے جاتے ہیں, اوپر سے ڈاک لگ جاتے ہیں, پھر وہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتا. پھر اس طرح یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے یہ بہت ظلم ہو گیا جی, یہ میرٹ تو نہیں ہوتا, سفارش ہی ہوتی ہے. ہم جو کھڑے ہوئے ہیں ہم میرٹ پہ کریں گے. دیکھو ایجوکیشن ہمارے شہر کے لاتعداد بچے جو ہیں گریجویٹ ہیں, اعلیٰ ڈگری ہولڈرز ہیں, بے روزگار ہی ہیں, بہت بے روزگار تنگ دست ہیں. جن لوگوں کے پاس سرمایہ تھوڑا ہوتا ہے وہ ابراج چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یوتھ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ڈگری ہولڈر یوتھ ہے, بچے پڑھے لکھے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کون سی اپرچونیٹیز آپ کریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی, اولن تو ہونی چاہیے یہ جو پوسٹ جو کریٹ ہوتی ہے جو آن میرٹ پہ اس کی انڈکشن ہو. ٹھیک ہے. اور اس حلقے کا جو ہمارے فرق نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے, اسکول کا ٹیچر ہے یا کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہے, وہ پوسٹ جب ویکنٹ ہونے والی تھی اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ میں یا دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے, پھر پوسٹ ادھر خالی جاتا ہے. ہمارے حلقے کے لوگ سفر کر جاتے ہیں, اس لیے بے روزگاری ایک فیکٹر بڑھنے کا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں احتجاج کی صورتحال تھی, کافی مشکل ہم نے دور گزارا پچھلا کچھ عرصہ, تو اس سب میں انتخابی جو مہم تھی وہ کتنی متاثر ہوئی, یا کوئی مشکلات آئی, دشواریاں پیش آئی آپ کو اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھنے میں؟ اس میں سب سے مین ہمارا انٹرنیٹ کا نہ ہونا, جس کی وجہ سے ہم پرانے دور کی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑ گئی. فرق ہم نے پمفلٹ کا سہارا کرنا پڑا, پمفلٹ چھپائیں, وہ لوگوں کو ڈور ڈور بھیجیں تاکہ اویئرنیس ہو سکے الیکشن میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے, اس کا کیا سیمبل ہے. کیونکہ میں تو آزاد امیدوار ہوں, مجھے سیمبل ملا ہے سائیکل کا, وہ میں سائیکل ہر گھر میں اس کا سیمبل پہنچانا پڑا. اس کے لیے الگ, اگر انٹرنیٹ ہوتا ایک ہی پوسٹ لگاتے, کروڑوں بندے دیکھتے, لاکھوں بندے دیکھتے, ہمارے سٹی کے ووٹر بھی دیکھتے. اس میں تھوڑا سا یہ پرابلم زیادہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو بچے ہیں تعلیم جو آن لائن کرتے تھے وہ سفر کر رہے ہیں 2 مہینے سے, وہ پریشان ہیں بیچارے, ان کا کام نہیں. جو آن لائن بزنس بھی کر رہے تھے ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام کی دلچسپی کی اگر ہم بات کریں تو احتجاج کی صورتحال تھی, اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا تھا سیاسی جماعتیں تھوڑا سا ریلیونٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں, تو ابھی پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں سیاسی عمل میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام انٹرسٹڈ ہے, ووٹ دے گی, باہر نکلے گی, اپنے جو پسندیدہ امیدوار ہیں ان کو منتخب کرے گی, یا کیا ہوگا؟ میم اس میں بات یہ ہے نا, ہم سفر کرتے ہیں نا, میں تقریباً 2 سال سے اس میں کمپیننگ میں لگا ہوں. جی جی. جو اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے, جس کے پاس جاتے ہیں کمپین کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا. ہم نے کہا وجہ کیا ہے, کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نالاں ہو گئے ان گورنمنٹ, ان پارٹیوں سے. انہوں نے 44 سال سے ہمیں فٹ بال بنا کے رکھا, ایک آتا دوسرا جاتا, دوسرا آتا تیسرا جاتا, اور دلاتے رہے, لیکن ڈریور کوئی نہیں کیا, جس کی وجہ سے مایوسی کا لیول بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ یعنی چپلش نہ پیدا ہو جائے, انتشار نہ پیدا ہو جائے. ہم اس کو کہتے ہیں کنٹرول کیا جائے کسی نہ کسی طرح. وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ہی کاسٹ نہیں کریں گے. میں نے کہا ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے تو یہ جو الیکشن ہے یہ اس کا ٹرن اوور کام ہوگا, الیکشن کا عدم ہو جائے گا. یہ کروڑوں اربوں روپے ہماری ریاست کے لگے ہوئے ہیں, یہ دوبارہ خرچہ ہو جائے گا. کائنڈلی اس کو نہ کریں, آپ اپنا حق رائے دے استعمال کریں, پرامن طور پر جائیں, اپنا حق
جو ہے رائے دہی استعمال کریں. صحیح ہے. نہ کسی کو ہمیں انتشار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو گالی کرنے کی ضرورت ہے. آپ پرامن طریقے سے جائیں، پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اپنا رائے دہی استعمال کر کے خاموشی سے اپنے گھر آئیں، لیکن کائنڈلی آپ گھر سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، اپنی مرضی کے امیدوار کو دیں، جن میں سے ایک آدھ میں بھی ہوں. مجھے آپ پسند کرتے ہیں اگر تو مجھے ووٹ کریں، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوری طریقے سے چلنا چاہیے، جمہوری عمل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کل ہماری ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے ہم الیکشن میں لڑنے کا ایک کاز یہ بھی ہے کہ ہماری ریاست کے اندر کوئی سیٹ بیک نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بات ہم نے کی انتخابات کی کہ ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بھی پیش رفت حالیہ دنوں میں سامنے آئی کہ ڈویژن وائز انتخابات ہوں گے، لائک پہلے میرپور ڈویژن میں، اس کے بعد مظفرآباد ڈویژن میں، اور سب سے آخر پہ پونچھ ڈویژن پہ. تو کیا انتخابی نتائج اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگی صورتحال؟ دیکھیں نا میم، یہ ہمارے ریاست کے بہت زیادہ حلقے نہیں ہیں، 33 حلقے انٹرنل ہیں. اگر اس میں ڈویژن وائز الیکشن ہونے لگے، یہ غلط اثر جائے گا عوام میں. میں تو آزاد امیدوار ہوں، مجھے تو افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن دیگر جماعتیں جو ہیں جو الیکشن کو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان کا لاس بھی ہوگا. اس میں سے میں بھی ہوں کہ شاید بھاؤ والا چکر چل جاتا ہے، فلاں ڈویژن سے وہ نکل گئی جماعت، فلاں سے وہ نکل گئی جماعت. اس طرح سے جو ہے نا الیکشن پہ حرف آئے گا، یہ بہت بڑا لاس ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا موقع ہی نہ دیں عوام کو، نہ عوام کو دیں نہ جماعتوں کو دیں. غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، منصفانہ ہو، تاکہ ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا تیاریاں آپ کی کس حد تک مکمل ہو چکی ہیں، اور کتنے پر امید ہیں آپ اپنی جیت کے لیے، یا اس چیز کے لیے کہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ مشکل حلقہ ہے، آپ کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں یہ چیز. تو کیا سمجھتے ہیں؟ بے شک نو ڈاؤٹ جماعتیں بڑی ہیں، لیکن لوگوں کے ویژن کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا جن جماعتوں نے ہماری ریاست کے ساتھ کیا کیا. ہر آدمی سفر میں، ہر آدمی ٹینشن کا شکار ہے. یہ جماعتوں کا اگر لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ریاست کو کیا کرتے رہے، ریاست نے ہمیں کیا ڈیلیور کیا. ہم تو میم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو باہر نکالیں، ان کو پرزور مطالبہ کرتے ہیں آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن میں ووٹ کاسٹ کریں. یہ ٹرن اوور بڑھے، یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، کل دوبارہ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست ہماری اتنی مطمئن نہیں ہے کہ بار بار الیکشن ہو. صحیح ہے. تو آپ کی تیاریاں اپنی طرف سے تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں مکمل ہو چکی ہیں؟ آپ انتخابات میں نے ووٹر لسٹیں بنا دی ہیں اپنی. ٹھیک ہے. ہم نے جو کام کرنا تھا پولنگ اسکیم کے مطابق، یعنی کہ ووٹر لسٹوں کی تقسیم کرنی ہوتی ہے، وہ بھی تیاری کر لی ہوئی ہے. اور پرچیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں جس پہ ہم ووٹر نمبر لکھتے ہیں وہ بھی تیار کر دیے ہوئے ہیں. اور پمفلٹ بھی جو ضابطہ اخلاق کے اندر ہیں وہ ہم نے پوسٹر بھی بنا دیے ہیں، وہ بھی پیش نہیں کیے، کیونکہ یہ یقینی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی، یہ نہیں ہوں گے ضرور ہوں گے. اس لیے نہیں ایک جگہ جی میں تو کہتا ہوں یار کل سے بدلے آج ہو جائیں، چلو لوگوں کی ٹینشن دور ہو جائے. وہ بھی تنگ ہوتے ہیں یار، ہم بار بار کبھی شام کو جاتے ہیں کبھی دن کو جاتے ہیں، وہ بھی ٹینشن کا شکار ہیں، کہتے ہیں یار الیکشن ہو نہیں رہے، آپ آج جاتے ہیں. یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے. خدا را اس کو ایک جگہ پہ پہنچائیں، ایک جگہ پہ لائن پہ تعین کریں تاکہ ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے. ضرور ایسا ہی. اور اپنے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام، عوام کے لیے کوئی بھی چیز جو آپ کہنا چاہیں؟ میں عوام کو یہی کہوں گا کہ اس الیکشن میں نکلیں. یہ الیکشن سابقہ ادوار میں سے ایسا الیکشن کبھی نہیں ہوا. میں نے سب الیکشن دیکھا رہا، میں صدر میں رہا، لیکن الیکشن کو تو دیکھتا رہا. لیکن یہ والا الیکشن ایسا ہے، اس کو کسی کی گارنٹی نہیں کہ کون سی جماعت کامیابی کرے گی، کون نکلے گا. تو میں تو اپنے جگہ سے پر امید ہوں، کیونکہ میں ایک آزاد امیدوار ہوں اور حلقے سے رکھتا ہوں، لوکل ہوں اور ادھر ریزیڈنٹس ہوں. تقریباً ہر فیملی سے ہمارا قریبی تعلق ہے. تو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا بڑی جماعت کا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس میں یہ ووٹ کی طاقت ہے، عوام کی طاقت سے ہر چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو بھی کرے گی عوام کرے گی. عوام کی طاقت، عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے. ایسا ہی. تو چلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ سے بات کر کے جان کے آپ کے منشور کے بارے میں، آپ کی جو بھی گول سن کے اچھا لگا. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ کشمیر ڈیجیٹل، مہربانی. یہ تھے ملک علاؤدین صاحب جو بتا رہے تھے اپنے انتخابی عمل کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ ان کی انتخابی مہم کہاں تک پہنچی، سرگرمیاں کس طرح چل رہی ہیں، اور عوام کتنی دلچسپی دکھا رہی ہے. اور مجھے بھی یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ کہیں نہ کہیں یہ ووٹ کی پرچی اس کی طاقت ہوتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو موجودہ سیاستدان یا حکمران، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ سے اسی کرسی پہ اسی جگہ پہ موجود رہیں، تو باہر نکلیں، ووٹ دیں اپنے پسندیدہ امیدواروں کو، تاکہ وہ کل کو اسمبلی تک پہنچ سکیں اور آپ کے لیے قانون سازی کر سکیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی طرح مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.